السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اپنے حریفوں پر قہر بن کر نازل ہونے والے ایک سراپا انتقام نوجوان کی تحیر انگیز داستان قسط نمبر 11۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ حنین کی آنکھ کھلی تو اس نے معاذ کو غائب پایا۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی کہ وہ توجہ دیتا۔ وہ خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر اچھی خاصی رونق تھی اور شاید تمام لوگ ہی جاگ چکے تھے۔ ان میں سے کچھ بڑے آرام سے بیٹھے ناشتہ کرنے یا گپے لگانے میں مصروف تھے، جبکہ کچھ صبح جاگنے کے بعد کے معمولات و ضروریات انجام دینے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ حنین بھی اس دوسرے گروہ میں شامل ہو گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ بھی ناشتہ کرنے والوں کے درمیان موجود تھا۔ کھلے ماحول میں لکڑیوں کے چولہے پر تیار کردہ پراٹھوں اور آملیٹ کا ناشتہ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ آملیٹ دیسی مکھن میں تیار کیا گیا تھا، اس لیے خاصا مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ حنین نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور آخر میں کاغذی کپ میں چائے لے کر اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معاذ نظر نہیں آ رہا، کیا ابھی تک سو رہا ہے؟ علی نامی اس لڑکے نے حنین سے دریافت کیا۔ نہیں، سو تو نہیں رہا، میرے خیال میں وہ کافی پہلے اٹھ گیا تھا۔ ہاں، نظر تو مجھے بھی ابھی تک نہیں آیا، ہوگا کہیں مصروف۔ حنین اطمینان سے علی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاذ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کس مقام پر موجود ہے۔ چائے پی کر وہ بھی اطمینان کے ساتھ ساتھیوں کے سنگ گپ شپ لگاتا رہا۔ سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے اور اب آج کے دن کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کے پروگرام میں صرف ایک رات کا قیام شامل تھا، اس لیے آج ہی انہیں اپنا وزٹ مکمل کر کے شہر لوٹنا تھا۔ مختصر سی بحث کے بعد پروگرام فائنل ہو گیا، کیونکہ اصل میں تو پروگرام پہلے ہی سے طے تھا اور وہ لوگ فضول میں اپنی ذاتی رائے دینے بیٹھ گئے تھے۔ ان کے ساتھ آئے پروفیسر نکی نے طے شدہ شیڈول کے بارے میں بتا کر جلدی تیار ہو جانے کا حکم دیا تو وہ سب پھرتیاں دکھانے لگے۔ تیاری کے دوران حنین کو معاذ کی طرف سے تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں تھا اور یہاں اگلی منزل کی طرف روانگی کا مرحلہ قریب آن پہنچا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ باہر آیا تو اس نے ساتھیوں سے معاذ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ ہر ایک کی طرف سے لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد سے کسی سے معاذ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی نے اسے دیکھا تھا۔ حنین نے دوستوں کے علاوہ سلطان اور اس کے ساتھیوں سے بھی معاذ کے بارے میں دریافت کر ڈالا۔ ان کی طرف سے بھی لا علمی کا اظہار کیا گیا تو حنین کی تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ معاذ صبح بہت جلدی اٹھ گیا ہوگا اور اپنی بے چین روح کی پکار پر لبیک کہتا ہوا اکیلے ہی سیر کے نکل گیا ہوگا، لیکن اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ یہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ اکیلا آدمی بہت دور تک تنہا سیر کے لیے چلا جائے۔ پھر معاذ تو کسی خاص تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ معاذ کا بیگ خیمے میں رکھا ہوا ہے اور اس نے پانی کی بوتل بھی اپنے ساتھ نہیں لی تھی۔ اس علاقے میں بغیر کسی گائیڈ کے، وہ بھی پانی کے بغیر، کہیں دور تک جانا حماقت تھی اور حالات بتا رہے تھے کہ معاذ حماقت کر چکا ہے۔ ناچار اسے پروفیسر نکی کو اس بارے میں آگاہ کرنا پڑا۔ ان کا پہلا رد عمل غصے کا تھا۔ معاذ کے پسندیدہ شاگرد ہونے کے باوجود انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ وہ ان کی ہدایات کے خلاف اکیلا کیمپ سے نکل گیا تھا۔ اس بات پر بہرحال وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ابھی تک معاذ کی واپسی نہیں ہوئی۔ ابتدائی کارروائی کے طور پر انہوں نے مقامی گائیڈز کے ساتھ دو لڑکوں کے گروپس بنا کر انہیں مختلف سمتوں میں معاذ کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ پون گھنٹے بعد ایک ایک کر کے سارے گروپس ناکام لوٹ آئے، جس سے تشویش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ مرکز پر واپس جائیں اور اس سلسلے میں مدد طلب کریں۔ معاذ پسندیدہ طالب علم تھا اور زیادہ تر لوگوں کو اس کی طرف سے تشویش تھی، لیکن کچھ افراد ایسے بھی تھے جن کا خیال تھا کہ معاذ کی بے پرواہی نے سب کی تفریح خراب کر دی ہے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ ایک انسانی زندگی کی طرف سے فکر لاحق ہو چکی تھی، ایسی بات کہے جانا مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ سینٹر واپس پہنچ کر اس سلسلے میں انتظامیہ سے درخواست کی گئی تو فوراً ہی کارروائی شروع کر دی گئی۔ نیشنل پارک میں تعینات رینجرز اہلکاروں کو بھی مطلع کیا گیا۔ پروفیسر نکی سمیت طلبہ کے ساتھ اس وزٹ پر آئے ہوئے دیگر اساتذہ اس واقعے پر اتنے فکر مند تھے کہ انہوں نے طلبہ و طالبات کو ریسٹ ہاؤس تک محدود رہنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا اور کئی گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی تک کہیں سے کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ معاذ کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی تھی۔ تقریباً 6 گھنٹوں کی تلاش کے بعد جو خبریں سامنے آئیں، انہوں نے تشویش کو کم کرنے کی بجائے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ پروفیسر نکی نے حنین کو بلا کر اسے ایک موبائل فون دکھاتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ اس موبائل کو پہچانتا ہے۔ حنین نے فوراً ہی شناخت کر لیا کہ وہ معاذ کا موبائل ہے۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن سی جاگی کہ شاید معاذ کا کوئی کھوج مل گیا ہے، لیکن اگلے لمحے پروفیسر نکی کے ساتھ وہاں موجود رینجرز کے ایک اہلکار نے جو اطلاعات فراہم کی وہ بہت زیادہ تشویشناک اور مایوس کن تھی۔ رینجرز اہلکار نے بتایا کہ جس جگہ سے موبائل ملا ہے وہاں ایک ترچھے ڈھلان پر کسی کے لڑکنے کے آثار موجود ہیں
اور نیچے ایک تنگ سے پلیٹ فارم پر خون کے دھبے اور انسانی قدموں کے نشان موجود ہیں، لیکن کسی زی روح کا وجود نہیں پایا گیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر گرنے کے بعد زخمی معاذ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اسے چکر آ گیا اور وہ مزید نیچے لڑک گیا۔ نیچے بہت گہری کھائی تھی۔ رینجر کے جوان رسوں کی مدد سے کھائی میں اتر کر مزید تلاش کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی حوصلہ افزا نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اس اطلاع نے حنین کے دل کو بری طرح مٹھی میں بھینچا تو اسے فوراً معاذ کے گھر والوں اور خصوصاً امی کا خیال آیا۔ وہ تو بیٹے کے ذرا سی تاخیر سے گھر پر پہنچتے ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی گمشدگی اور ممکنہ حادثے کے بارے میں سن لیتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ معاذ کی گمشدگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ رینجرز کے جوان زندہ یا مردہ کسی بھی حال میں اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ان کی طرف سے بس چند اندازے ہی لگائے جا سکتے تھے۔ خیال تھا کہ معاذ پاؤں پھسلنے سے نیچے لڑک گیا اور اس چٹانی پلیٹ فارم پر گر کر زخمی ہو گیا تھا جہاں اس کے خون کے دھبے پائے گئے تھے۔ اس کے بعد کی آرا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک خیال یہ تھا کہ اس چٹانی پلیٹ فارم سے بھی زیادہ وہ مزید نیچے لڑک گیا تھا اور کھائی میں گر کر ناقابل رسائی ہو گیا تھا۔ رینجرز کے جوانوں نے کھائی میں رسوں کی مدد سے ممکنہ حد تک نیچے جا کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ ایسی صورت میں معاذ کی زندگی سے مایوسی کے علاوہ کوئی اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک رائے اور دی جا رہی تھی۔ رینجرز کے جوانوں کو ایک دو ایسی نشانیاں ملی تھی جن کی مدد سے انہوں نے ایک دوسری رائے بھی قائم کی تھی۔ ان کے مطابق معاذ چٹانی پلیٹ فارم پر گر کر زخمی تو ضرور ہوا تھا، لیکن مزید نیچے نہیں لڑکا تھا اور کوئی شخص اسے وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ انہیں وہاں کسی شخص کے قدموں کے چند نشانات بھی ملے تھے۔ اگرچہ نشانات بہت زیادہ واضح نہیں تھے، لیکن ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ پھر یہ بات حیرت انگیز معلوم ہوتی تھی کہ کوئی اکیلا شخص ایک جوان اور صحت مند لڑکے کو اکیلا اس چٹانی پلیٹ فارم سے اٹھا کر اوپر اور پھر وہاں سے کہیں اور لے گیا تھا۔ وہاں زمین ایسی نہیں تھی کہ قدموں کے واضح نشانات بن پاتے، بس چند ایک ہی نشانات ملے تھے اور ان کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ ضروری نہیں جس شخص کے قدموں کے وہ نشانات تھے وہ معاذ کے گرنے کے بعد ہی وہاں آیا ہو اور معاذ کو اٹھا کر وہاں سے لے گیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی معاذ کے گرنے سے پہلے ہی وہاں سے ہو کر گیا ہو اور اس کے قدموں کے نشانات وہاں رہ گئے ہوں۔ حقیقت کیا تھی اس بارے میں کسی کو بھی کوئی علم نہیں تھا اور اندازوں پر اندازے لگائے جا رہے تھے۔ موقع پر ملنے والے معاذ کے موبائل کا سیکورٹی لاک کھول کر موبائل کی بھی جانچ کر لی گئی تھی۔ اس موبائل سے آخری بار کھینچی گئی تصویریں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ سچ مچ معاذ اپنی بے چین طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اکیلا ہی سیر کے لیے نکل گیا تھا اور جگہ جگہ مناظر کی تصویریں کھینچتا اور سیلفیز لیتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے وہ نیچے لڑکا تھا۔ اس کے موبائل میں آخری لی جانے والی تصویر سندھ آئی بیکس کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ اس تصویر کے علاوہ بھی آئی بیکس کے کئی تصویریں تھیں اور اس مقام کو شناخت کر لیا گیا تھا جہاں آئی بیکس کھڑا ہوا تھا۔ یہ جگہ اس سے کچھ بلند مقام تھا جہاں سے معاذ کا سمارٹ فون ملا تھا اور اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ بلندی پر موجود آئی بیکس کی تصویریں کھینچنے کے چکر میں معاذ گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا تھا، چنانچہ کسی ایسے مقام پر پیر رکھ بیٹھا جہاں وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکا اور نیچے لڑک گیا۔ لیکن سوال پھر وہی تھا کہ لڑکنے کے بعد وہ کہاں گیا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا اور اس سوال نے متعلقین کی حالت خراب کر دی تھی۔ معاذ کی ماں اور بہن کی رو رو کر حالت بری ہو گئی تھی۔ ہر وقت اس سے شاکی رہنے والے اس کے ابو بھی گمسم ہو گئے تھے اور چھوٹے ساتھ کی شوخیاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے دوست، رشتہ دار اور محلے دار اس کی طرف سے تشویش میں مبتلا اس کی خیریت کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ لاہور سے پھوپھو اور صوبیہ بھی آ گئی تھی۔ صوبیہ کو رہ رہ کر اپنا خواب یاد آتا تھا جس میں اس نے معاذ کو تکلیف اور پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اس برے خواب کو سچ ہونے سے روکنے کے لیے اس نے اپنا خواب کسی کو سنایا نہیں تھا، پھر بھی اس خواب کی بری تعبیر سامنے آ گئی تھی۔ معاذ سے اس کا قلبی تعلق ان حالات میں اس کو کتنے کرب میں مبتلا رکھے ہوئے تھا یہ وہی جانتی تھی، لیکن وہ سیدہ بیگم اور علینا کی طرح کھل کر رو دھو نہیں سکتی تھی۔ وہ ماں بہن تھی، انہیں اپنے غم کے اظہار کی پوری آزادی حاصل تھی اور لوگوں کی دلی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ ان کی طرح کھل کر روتی دھوتی تو افسانہ ترازیاں شروع ہو جاتی۔ وہ دل کی بات دل میں رکھنے کی قائل تھی اور سمجھتی تھی کہ قبل از وقت سریا محبت کا اظہار محبت کے تقدس کو مجروح کرتا ہے، سو وہ کھل کر نہیں روئی تھی اور اس نے آنسو چپکے چپکے اس کے دل پر گرتے رہے تھے۔ آنکھوں کی ہلکی سی نمی پر البتہ اسے قابو نہیں تھا اور وہ نم آنکھیں لیے ادھر ادھر گھر کا انتظام سنبھالتی پھرتی تھی۔ سیدہ بیگم جن کا اوڑھنا بچھونا ان کا گھر تھا، جو گھر کا ایک ایک کونا اپنے ہاتھوں سے چمکاتی تھی، جنہیں اپنے بچوں اور شوہر کو نت نئے تازہ اور صحت بخش کھانا کھلانے کا شوق تھا، جو اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود بھی بڑی نکسی سی رہتی تھی، موجودہ حالات میں ہر طرف سے بیگانی ہو گئی تھی۔ انہیں معاذ کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔
اس کے لیے آنسو بہاتے ہوئے وہ ہر دم اس کی راہ تکتی رہتی تھی۔ انہیں سلانے کے لیے ٹرنکولائزر دینی پڑ رہی تھی۔ گھر میں مسلسل اوراد و وظائف کا سلسلہ جاری تھا اور عزیز و اقارب کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایسے میں صوبیرز کی والدہ نے مل کر گھر کا سارا انتظام سنبھال رکھا تھا اور کوشش کر رہی تھی کہ سیدہ بیگم کا بہت سنبھال کر رکھا گیا گھر ان کے حواس بحال ہونے پر انہیں اسی حالت میں ملے جس حالت میں وہ اسے رکھتی تھی۔ خاور صاحب کی مشکل دوہری تھی، انہیں بیوی بچوں کو دلاسا بھی دینا تھا اور معاش کی بازیابی کے سلسلے میں کوششیں بھی کرنی تھی۔ وہ متعلقہ حکام اور اداروں سے مسلسل رابطے میں تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ معاش کی تلاش کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ دوسرے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے کیرتھر کے اطراف کی آبادیوں کو بھی معاش کی تلاش کیا جا رہا تھا۔ اگر ان آبادیوں میں سے کسی آبادی کا بندہ معاش کو وہاں سے نکال کر لے گیا ہوگا تو ضرور اس کا سراغ مل جائے گا، اور یہی واحد امید تھی جس کے سارے انہوں نے گھر والوں کو بہلا رکھا تھا، ورنہ خود ان کا دل تو جانے کتنے خدشوں سے لرزتا رہتا تھا۔ انہوں نے دل کڑا کر کے متعلقہ افسر سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر معاش کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو اس کی ڈیڈ باڈی ہی تلاش کر کے دے دی جائے۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے، لیکن کھوئے ہوئے پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور انسان ساری زندگی امید و بیم کے درمیان ہی لٹکتا رہتا ہے۔ گھر والوں سے ہٹ کر بھی بہت سے لوگ اس کے لیے پریشان تھے، جس میں سر فہرست اس کے دوست تھے۔ حنین، عالم شاہ اور بشرا سمیت اس کے بے شمار دوست اس کے لیے تشویش میں مبتلا اس کی بخیرت واپسی کے لیے دعاگو تھے۔ بستر پر دراز آہستہ روی سے صحت مندی کی منزلیں طے کرتی بشرا پر اس حادثے کی خبر کیسی قیامت بن کر ٹوٹی تھی وہی جانتی تھی، لیکن وہ بہادر لڑکی تھی اور کم عمری میں ہی مصائب سے لڑنے کا ہنر جانتی تھی۔ اس نے اس حادثے کو بھی بہت خاموشی سے سہ لیا تھا اور حقائق پر نظر رکھے ہوئے معاش کے متعلق کوئی خبر آنے کی منتظر تھی۔ اس نے حنین کے سامنے اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ کہیں معاش کے غیاب میں سلطان کا کوئی ہاتھ نہ ہو، لیکن آثار کی روشنی میں یہ خدشہ درست محسوس نہیں ہو رہا تھا اور لگتا یہ تھا کہ معاش کسی حادثے کا ہی شکار ہوا ہے۔ حنین کو بشرا معاش کے حوالے سے ہی جانتی تھی، ان کے آپس میں دوستی نہیں تھی، لیکن اس واقعے کے بعد ان کے درمیان رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ بشرا خود کہیں آنے جانے سے قاصر تھی، اس لیے فون پر حنین سے ہی معلومات حاصل کرتی رہتی تھی، کیونکہ ان حالات میں معاش کے گھر والوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے والد گلزار عاصم اور والدہ عائشہ ایک بار اخلاقاً معاش کے گھر کا چکر لگا کر آ چکے تھے۔ عائشہ اپنے طور پر مسلسل بشرا کی دلجوئی میں لگی رہتی تھی۔ بشرا بظاہر اپنے والد سے زیادہ قریب تھی، لیکن حقیقتاً وہ ایک زیرو کو معاملہ فہم ماں کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتی تھی۔ انہوں نے معاش کے معاملے میں اس کی قلبی کیفیت کا بھی اندازہ لگا لیا تھا اور جانتی تھی کہ ان کی حوصلہ مند بیٹی اس وقت اندر سے بہت دکھی اور پریشان ہے۔ انہیں خود بھی معاش بہت پسند آیا تھا، صاف ستھرے کردار کا، شفاف باطن کا حامل لڑکا۔ اگر ان کی بیٹی کا نصیب بن جاتا تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن ابھی وہ مرحلہ بہت دور تھا۔ دونوں کی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اب درمیان میں یہ مشکل آ گئی تھی۔ اس وقت وہ بشرا کے مستقبل سے بھی زیادہ معاش کے لیے متفکر تھی، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ نماز کے بعد معاش کے لیے خصوصی دعا مانگنے کے بعد بشرا سے چائے کا پوچھنے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ بولی، تھوڑی دیر رک جائے امی، حنین آنے والا ہے، وہ آ جائے تو اس کے ساتھ ہی چائے پی لوں گی۔ خیریت، حنین اس وقت کیسے آ رہا ہے؟ عائشہ بشرا کی زبانی سن کر تقریباً سبھی لوگوں کو جانتی تھی، اور انہیں علم تھا کہ حنین شہر سے دور ہٹ کر رہنے کی وجہ سے عموماً شام تک اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ جی میں نے اسے بلوایا ہے، وہ معاذ کا موبائل فون لے کر آ رہا ہے جس میں معاذ کی کیرتھر میں لی ہوئی تصویریں ہیں۔ گننے سے معاذ کے موبائل کو زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن کوئی ایسی خرابی ہو گئی ہے اس سے تصویریں وغیرہ سینڈ نہیں ہو رہی۔ میری درخواست پر معاذ کے ابو حنین کے ذریعے مجھے تصویریں دیکھنے کے لیے اس کا موبائل بھجوا رہے ہیں، انہوں نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ کوئی خاص بات ہے ان تصویروں میں؟ عائشہ نے پوچھا۔ سب سے خاص بات تو یہ کہ وہ تصویریں معاذ نے لی ہیں، اور ان میں وہ تصویریں بھی شامل ہیں جو اس نے غائب ہونے سے پہلے لی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ معاذ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہوا وہ کیرتھر سے مجھے تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ سینڈ کرتا رہے گا، اور جو رہ جائیں گی واپس آنے کے بعد مجھے دکھائے گا، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکنے کے باوجود بھی میں خود کو وہاں محسوس کر سکوں۔ اس نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا تھا۔ میرے پاس اس کی بھیجی ہوئی چند تصویریں آپ بھی دیکھ چکی ہیں، اور اب میرا دل باقی تصویریں دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے۔ میں نے اس کا موبائل منگوا لیا ہے، اس نے مزید وضاحت کی۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ معاذ کا موبائل اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہے۔ اصولاً جب تک اس کیس پر کام ہو رہا ہے اس کا موبائل متعلقہ محکمے کے کسی افسر کی تحویل میں ہونا چاہیے، انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ آپ بھول جاتی ہیں مائی ڈیئر موم کہ آپ انگلینڈ میں نہیں پاکستان میں ہیں، وہاں معاذ کا موبائل اس کے گھر والوں کو مل جانا بھی غنیمت ہے، ورنہ یہاں تو بندے کے ساتھ ساتھ اس کی چیزیں بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح ایسی غائب کر لی جاتی ہے کہ ساری زندگی سر پٹکتے رہو، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر معاذ کی تلاش کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہوں گی؟
مجھے پورا یقین ہے کہ چند کوششوں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ ملک نہیں جہاں بلی کے بچے کو بھی ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل جھونک دیے جاتے ہیں۔ یہاں کے انسان بہت ارزاں ہیں اور وسائل کی کمی کا رونا رو کر ایسے کسی بھی کام کو زیادہ آگے نہیں بڑھایا جاتا، خصوصاً اس صورت میں جب کہ متاثرہ شخص کی کوئی خاص بڑی حیثیت بھی نہ رکھتا ہو۔ بولتے بولتے بشریٰ کی آنکھیں اندرونی کرب سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں ہر دم باخبر رہنے کا رواج تھا، اس لیے وہ اس سسٹم کی بے حسی سے بے خبر ہوتی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حقیقتاً وہ ماس کے گھر والوں کے مقابلے میں بہت ہی کم پر امید تھی۔ اس کی باجابی کے سلسلے میں حکومتی سطح پر کوئی خاص کوششیں کی جائیں گی۔ اب جو بھی تھا تقدیر پر ہی بھروسہ کرنا تھا۔ عائشہ جو گلزار عاصم سے شادی کے بعد پاکستان آئی تھی، اس کے ساتھ رہ کر ان حقائق کو سمجھنے لگی تھی۔ چنانچہ بشریٰ کے تلخ جملوں پر اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر نہایت متانت سے بولی، دعا کرو بیٹا۔ جب کہیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو دعا کی طاقت سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی کمزور اور بے بس شخص مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی رحمت ضرور جوش مارتی ہے، اور اس کے بس میں ہے کہ جہاں کوئی وسیلہ، کوئی راستہ، کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو وہاں بھی آسانیاں عطا کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ماس کے سلسلے میں جلد ہمیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ بس دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے۔ اس وقت ہم سب کو ماس کو بس اسی ایک چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکنے کے بجائے باہر نکل گئی۔ ان کے ساتھ یہ بڑا عجیب معاملہ تھا کہ وہ گلزار عاصم کی محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اسلام کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا مطالعہ کیا اور اچھی طرح اسلام کو سمجھنے کے بعد مسلمان ہوئی، اور برسوں سے ایک خوش عقیدہ مسلمان کی حیثیت سے دین کے تمام احکامات کی سختی سے پابندی کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن گلزار عاصم ایک اچھے انسان ہونے کے باوجود اتنے زیادہ دیندار آدمی نہیں تھے، اور بشریٰ بھی کچھ باپ کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ عائشہ کے وہاں سے اٹھ جانے کے بعد وہ سوچتی رہی کہ اس کی ماں اتنی خوش عقیدہ اور خوش امید عورت تھی، تبھی تو اتنی مطمئن رہتی تھی۔ حنین کی آمد تک وہ اسی طرح کی سوچوں میں الجھی رہی۔ حنین آیا تو وہ اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ عائشہ نے اس کی آمد کے فوراً بعد ہی کچھ لوازمات کے ساتھ چائے پیش کر دی تھی، اس لیے بے چینی کے باوجود اخلاقیات نبھاتے ہوئے بشریٰ نے پہلے حنین کے چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کا انتظار کیا اور اس دوران اس ہلکی پھلکی گفتگو کرتی رہی۔ وہ اپنے بستر پر تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ چائے کے بعد حنین نے خود اسے ماس کا موبائل پیش کیا تو وہ پورے انہماک سے تصویریں دیکھنے لگی۔ چند تصویریں تو وہی تھی جو ماس اسے بھجوا چکا تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سی تصویریں اور چند ویڈیوز تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سب دیکھتی چلی گئی۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے سچ مچ لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی کیرتھر کے ماحول میں موجود ہو، لیکن ماس تو نہیں تھا جس کی موجودگی میں وہ سب دیکھتی تو اس کا دل خوشی محسوس کرتا۔ پھر بھی یہ تصویریں اسے ماس کا احساس دلا رہی تھی، خصوصاً سیلفیز میں اس کا ہنستا مسکراتا حشاش پشاش چہرہ دیکھ کر دل ماننے کو راضی نہیں تھا کہ یہ شخص اس حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ ایک بار ساری تصویروں ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوبارہ پھر خصوصیت سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی جو آخری بار کھینچی گئی تھی۔ کیرتھر کی صبح کے پس منظر میں ملجگی سے روشنی میں کھینچی گئی وہ تصویریں سب سے زیادہ منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک سیلفی پر آ کر بشریٰ رک گئی۔ ماس کا روشن اور تر و تازہ چہرہ اس کے سامنے تھا اور پس منظر میں پہاڑ اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ اس تصویر میں بشریٰ کوئی بات غیر معمولی محسوس ہوئی۔ فوری طور پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ غور سے دیکھنے پر جو احساس ہوا اس کی تصدیق لیے اس نے تصویر کو زوم کر کے دیکھا اور اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بات ہے بشریٰ، کوئی خاص بات محسوس ہو رہی ہے اس تصویر میں؟ حنین نے اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ ہاں آپ بھی دیکھیں۔ اس نے موبائل حنین کی طرف بڑھا اور بولی، ماس کی بیک پر پہاڑ کی رائٹ سائڈ دیکھیے گا۔ حنین غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی چونک سا گیا۔ یہ کیا؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی جھانک رہا ہے، کوئی انسانی چہرہ۔ بالکل، ایک نظر دیکھنے پر اس کا احساس نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑی کا کوئی ابھرا ہوا حصہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی انسان ہے۔ یعنی غائب ہونے سے پہلے ماس اس جگہ پر بالکل اکیلا نہیں تھا، وہاں کوئی اور بھی موجود تھا، حادثے کا ذمہ دار یا چشمدید گواہ۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ بشریٰ، حنین نے تصویر پر نظریں جمائے اسے پکارا اور ایک پل کے لیے تذبذب میں مبتلا رہنے کے بعد بولا، یہ چہرہ کہیں یہ سلطان تو نہیں ہے؟ نقوش اتنے واضح نہیں ہے، لیکن فیس کٹ اور نظر نہ آنے والے خشخشی والوں کی وجہ سے اس کا گنجا نظر آنے والا سر دیکھ کر مجھے شک ہو رہا کہ یہ سلطان ہی ہے۔ مجھے دکھائیں۔ وہ بے چین ہو گئی۔ حنین نے موبائل دوبارہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سلطان ہی لگ رہا ہے۔ شاید یہ چھپ کر فاصلے سے ماس کا پیچھا کر رہا تھا اور اتفاقاً اس سیلفی میں اس کا چہرہ آ گیا ہے۔ ماس کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ یہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، فاصلہ بھی کافی زیادہ ہے، اور بس اتفاقاً ہی سلطان کے جھانکنے کی وجہ سے اس کی شکل اس تصویر میں آ گئی ہے۔ وہ تصویر دیکھتے ہوئے حنین کی تائید کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماس کے ساتھ جو کچھ ہوا
वो हादसा नहीं था। सुल्तान ने इसके साथ कोई गड़बड़ की है और अब इससे सच्चाई उगलवानी पड़ेगी। हुनैन ने मजीद अपने ख्यालात के घोड़े दौड़ाए। हाँ, हमें माज के अब्बू से बात करनी चाहिए ताकि वो पुलिस से राब्ता करके इस सिलसिले में कोई कार्रवाई कर सके। इस खबीस सुल्तान को बचकर निकलने नहीं देना है। यही है जो बता सकता है कि माज के साथ क्या हुआ। इसके तने मुर्दा में जैसे जान सी पड़ गई थी। अगर वो बिस्तर से उतरकर चलने फिरने के लायक होती तो शायद खुद ही खबर साहिब के पास दौड़ी चली जाती। लाओ ये मोबाइल मुझे दो। अब इसकी हैसियत एक अहम सबूत की हो गई है। मैं इसे अंकल के पास लेकर जाता हूँ, वहाँ से हम थाने जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हें भी इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़े, क्योंकि तुम्हारा जिक्र किए बगैर माज सुल्तान और कामी से दुश्मनी की वजह सामने नहीं आ सकेगी। डोंट वरी, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। अपने मामले में तो मुझे और मेरे घर वालों को इसलिए खामोश रहना पड़ा था कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था, लेकिन इस मामले में एक मामूली सा सही सबूत तो मौजूद है। कम अज कम इसकी बुनियाद पर सुल्तान से तफ्तीश तो की जा सकती है। बुशरा ने फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। वो तो वैसे ही हक का बोलबाला करने की कायल थी, अब इतने अहम मौका पर सच का इजहार करने से कैसे रुक जाती। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जुल्म जबर के सामने सीना सपर नौजवान की दास्तान जो गलत कारों के लिए गज़बनाक था। बाकी वाक़यात आइंदा किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।